بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سبز باغ کے ساتھ سوشل بیکری سے آپ کا میزبان عامر شہزاد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر اپنے تمام دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے پارلیمانی نظام نے ابھی کچھ کروٹیں لیں اور ایک پارٹی اقتدار سے ہٹ گئی، ایک الحاق ہے، ایک اتحاد ہے جو اس وقت اقتدار میں آیا ہے۔ مگر جس پارٹی نے اقتدار چھوڑا ہے یا اسے چھڑایا گیا ہے، اس پارٹی کے کچھ وعدے تھے، اس پارٹی کے کچھ منشور تھے، اس پارٹی نے کچھ سبز باغ دکھائے تھے عوام کو، انقلاب کے، ریولیوشن کے، ترقی کے، عوام تک فلاح و بہبود کے منصوبے پہنچنے کے اور ان کے ثمرات اس انسان تک پہنچنے کے جو ووٹ دینے کے بعد اپنے امیدواروں کی طرف دیکھتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسے مہمان موجود ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈر ممبر اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر رہے۔ انہوں نے وہاں فیصلے میں شریک رہتے تھے جہاں عام انسان کے لیے فیصلے ہوتے تھے۔ ہمارے آج کے جو مہمان ہیں میجر مجیب احمد خان صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ بہت بہت مہربانی۔ میجر صاحب، آپ اس وقت سبز باغ پروگرام میں تشریف فرما ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے عوام کو جو وعدے دیے تھے وہ وعدے اپنی منزل کی طرف پہنچنے کے بجائے راستے میں کہیں رہ گئے، گویا یہ بھی گزشتہ ادوار کی طرح سبز باغ تھے۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ ہم نے جو میجر وعدے کیے تھے ان کی تکمیل کے لیے ہم نے پھر کام شروع کیا۔ سب سے پہلا کام جو ہم نے کیا، ہم نے سرکولر ڈیٹ کو بالکل برابر کر دیا۔ اکنامکلی اس کو ایک وائبل سٹیٹ کے طور پہ آگے لے کے آئے ہم۔ نمبر 1، ہم نے کہا تھا کہ ہم کروڑ نوکریاں دیں گے۔ آج کی حکومت نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ 55.5 لاکھ نوکریاں دی جا چکی ہیں۔ یہ آپ پی ٹی آئی کے اس دور کی بات کر رہے ہیں جس دور حکومت کی؟ یہ 3.5 سال کی 55.5 لاکھ نوکریاں جو ہیں وہ دی جا چکی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا، 5 ڈیم بن رہے ہیں، کچھ 2024 میں کمپلیٹ ہوں گے، کچھ 2029 میں کمپلیٹ ہونے تھے۔ یہ ابھی اس کو مطلب ورتھ چیکنگ ہے کہ بھی یہ کام بھی ہو رہا تھا۔ اس کے بعد آگے مہنگائی کی طرف میں آتا ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ کووڈ کے آنے کی وجہ سے ہمیں بڑا سیٹ بیک ہوا، اور مگر اس کا طریقہ ایسا ہم نے اپنایا جس کی وجہ سے ہمیں کووڈ کو مطلب ہے کہ اس سے نبرد آزما ہونے میں ہمیں دنیا نے اپریشیٹ کیا خان صاحب کو کہ انہوں نے بہت اچھا انتظام نکالا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ فیصل آباد کی بیٹھی ہوئی انڈسٹری دوبارہ بحال ہوئی، ہماری ایکسپورٹس انکریز ہوئیں، ہماری مطلب ہے کہ آج مفتہ اسماعیل صاحب نے جو فگرز پیش کر دیے آپ کے سامنے، نمبر 1 کہ میکسیمم ہم نے ٹیکس کلیکٹ کیا ہے، ہم نے پیٹرول پرائسز کو فریز کیا ہوا تھا، نہیں تو آپ امریکہ جیسے ملک نے پیٹرول پرائسز فریز کی ہوئی تھی ہم نے، بالکل 150 سے اوپر دی جا رہی تھی، نہیں 160 پر گئے۔ مطلب ہے کہ آپ تو بلاول صاحب نکلے تو پھر 10 روپے کا، ابھی بلاول صاحب کے نکلنے سے نہیں ہوتا سر، عوام کی بات تو یہی ہے نا کہ جب وہاں سے نکلے ہیں۔ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ یہ چلو ابھی تو ویسے نکلے پھر رہے ہیں نا بلاول صاحب، تو ابھی کروا لیں نیچے، ابھی تو خیر ان کا اپنا دور ہے نا، میں تو آپ کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں نا جناب آپ کو کہ یہ ہماری پالیسیز تھی۔ آج مفتہ اسماعیل نے جا کے IMF کے سامنے سارے چیزیں تسلیم کی ہیں، اور انہوں نے اب یہ بھی کہا ہے کہ جناب ہم اس طرح نہیں چلا سکتے۔ آج وہ بیٹھے ہیں لنڈن کے اندر سر جوڑ کے کہ جناب ہم ان پرائسز پہ جس پہ خان صاحب نے استوار کی ہوئی تھی اکانومی، ہم وہ نہیں چلا سکتے، اب یہ ہمارے گلے پڑے گی، اور وہ پھنس گئے ہیں اس کے اندر، کیونکہ جو انہوں نے حربے استعمال کیے ہیں they were not ready۔ ایک ہوتا ہے نا انسان تیار ہو کے آتا ہے کچھ چیز کام کرنے کے لیے، ان کے بھی سر پہ پڑی ہے اور وہ اب بھاگے، ان کو پتہ نہیں لگا، یعنی اچانک لینی پڑ گئی حکومت، آپ کہتے ہیں یعنی ابھی ٹینیور چلنا تھا 1.5 سال چلنا تھا، جو 5.55.5 لاکھ نوکریاں جو گئی۔ اب آپ گھروں کا دیکھ لیں کہ کتنے گھر بنائے گئے،
اس کے بعد کتنی نئی اسکیمیں گھروں کی بنائی گئی اور وہ بن رہی ہیں. وہ جو غریبوں کو گھر دینے تھے جی اب بن رہے ہیں نا. کہ نہیں کوئی ملا بھی ہے اب تک؟ میرے خیال میں ابھی ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ ایک پروگرام میں ہمارے ساتھ سابق ایم پی صاحب تھے پیپلز پارٹی کی طرف سے، انہوں نے کہا آج دن تک ریکارڈ میں کوئی گھر ہینڈ اوور نہیں ہوا. ہینڈ اوور کا تو مجھے اتنا ریکارڈ کا پتہ نہیں ہے. صحیح. مگر بند ضرور رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. پھر یہ راوی اسکیم بن رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بالکل کنارے پہ بہت بڑی اسکیم بن رہی ہے. وہ بھی اسی ہے، اس میں بھی گھر بنے گے اور وہ انشاءاللہ ملے گی. جو کچھ اب حکومت کے ساتھ ہوا ہے، حکومت سے جس طرح آپ کا جو بھی خیال ہے، مثلا کہنا یہی ہے کہ جی ایک سیدھی سادھی عدم اعتماد موو ہوئی ہے اور نو کانفیڈنس، اس کی وجہ سے حکومت ڈسمس ہو گئی ہے. مگر پیپلز پارٹی کے جو اتحادی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہمارا زور تھا. جو مسلم لیگ نون کے ہیں ان کا کہنا یہ تھا یہ ہم ہیں. جو مولانا حضرات ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا پریشر تھا. یہ کیا ہوا ہے، کس طرح ڈسمس ہوا ہے؟ شروع میں تو یہ پی ڈی ایم بہت عرصے سے اس مولانا فضل الرحمان صاحب اس میں بہت تگ و دو کر رہے تھے. کبھی پیپل پارٹی نکل جاتی تھی، کبھی نون نکل جاتی تھی. اس دفعہ کسی طاقت نے، بھلے وہ بڑی طاقت تھی، انہوں نے ان کو 13 پارٹیوں کو ایک جگہ پہ لا کھڑا کیا. اور وہ 13 کے 13 جتنے بھی پارٹیاں ہیں وہ سارے کے سارے، آپ کو پتہ ہے مجھے پتہ ہے کہ ان کے اوپر مقدمات ہی ہیں. اور وہ مقدمات ہم نے نہیں بنائے، وہ پیپلز پارٹی والوں نے نون پہ بنائے ہوئے ہیں، نون والوں نے پیپل پارٹی بنائے ہوئے ہیں. ایکسیپٹ وہ داوڑ اور وہ جو علی وزیر ہیں، وہ ویسے ہی آپ کو پتہ ہے افغانستان شام کو پہنچ جاتے ہیں، صبح کو پاکستان میں ہوتے ہیں. اور آئی ایس پی آر ان کے خلاف بہت کچھ کہہ بھی چکے ہیں، ان کے اوپر مقدمات بھی ہیں. بات یہ ہے کہ جو طریقہ استعمال کیا گیا ہے، یہ 2022 میں پاکستان میں یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. کہ اگر ہم پھر وہی 1960 یا 70 والی دہائی میں پہنچ جائیں گے کہ جی پیسے دے گے کہ ہم نے حکومتیں گرانی ہیں اور لوٹے بنانا ہے لوگوں کو، مطلب دس لوٹاازم ہیز ٹو فنش ان دس کنٹری. یہ اگر یہ چلتا رہا. اگر وہاں جو ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا تھا وہ بھی ڈسمس ہو گیا، وہ جو پٹیشن دائر کی تھی وہ بھی ڈسمس ہو گیا، تو کیا کس طرح آپ اس کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں؟ میں ابھی آپ جو اس طرف چل رہے ہیں نا، مجھے بڑی افسوس کہنا پڑے گا کہ یہ ہمارا ملک ہے. ادھر آپ پھر میرے سے سوال یہ بھی کریں گے کہ اتنے لوگوں کے اوپر جو اتنا وہ ہے اپنا مقدمات ہیں، تو آپ نے کیا نکلوا لیا ان سے؟ ہاں یہ سوال ہے نہیں آپ کا. بالکل. یہ جو اب آپ بتائیں کہ یہ کیا یہ لوٹے نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے ڈیفیکٹ نہیں کیا پارٹی میں؟ کیا آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کہتا ہے اس بارے میں یا نہیں کہتا؟ اس کے باوجود ان کو لیٹ آف کر دینا. سر یہ جو ہے نا، جب سسیلین مافیا جو ہوتا ہے نا، آپ گاڈ فادر کی کتاب پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سسیلین مافیا ٹرم جو ہے یہ نکالی گئی، یہ کیا ہے. بات یہ ہے کہ دے ہیو گاٹ سو مچ آف ویلتھ، پیسہ اتنا زیادہ ہے ان کے پاس، اور انہوں نے پچھلے 30 سال سے وہ لوگ اکٹھے کیے ہوئے ہیں جو ان کے کہنے کے مطابق ہی کام کریں گے، ان کے کہنے کے مطابق نہیں کریں گے. آپ عدالت کو دیکھ لیں، آرٹیکل 69 اس کو اوور رول کر، مطلب ہے کہ جو کچھ پارلیمان میں ہوتا ہے اٹ کین ناٹ بی ڈسکسڈ آؤٹ سائڈ. مگر انہوں نے کہا نہیں، آپ اتنے بجے پارلیمان کھولیں گے، اتنے بجے تک آپ فیصلہ کریں گے. کس ملک میں یہ ہوتا ہے؟ پارلیمان لاز بناتی ہے اور اس کو سپریم کورٹ ہو یا کوئی بھی ہو آرڈر نہیں کر سکتا. یعنی آئین ساز ادارہ ہے. یس، آئین ساز ادارہ ہے، اس نے لا بنانا ہے اور وہ لا آگے امپلیمنٹ ہونا ہے. تو اس کو بھی مطلب حکم ملا ہے کہ جی آپ یہ کریں گے، آپ کے سامنے ہے. تو اس کو عدالت کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ میرے نزدیک یہ اختیار نہیں دے تھا. سکے. اچھا، اب جو موجودہ سیٹ اپ ہے، جو آپ کے حکومت لینے کے بعد ایک سیٹ اپ قائم کیا گیا ہے، ایک وائڈر ایک بڑے کینوس کے اندر ایک سیٹ اپ بنا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کہا تھا
اس کے مطابق یہ چل رہے ہیں؟ انہوں نے کوئی عوام کے لیے کوئی ریلیف کیا ہے یا یہ بھی سبز باغ کے اوپر ہمیں عوام کو لے کے کھڑے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، میں یہ ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ جو ان کو لے کے آئے ہیں یہ خود نہیں آئے، لے کے آئے ہیں، اور انہوں نے جس طرح ہوا ہے تو جو فورس ان کے پیچھے کھڑی تھی تو اس کو چاہیے تھا نا ان کو 5-10 ارب ڈالر دیتی کہ چلو آپ جاؤ ریلیف دو لوگوں کو، تو یہ تو ہاتھ کھڑے کر گئے۔ مفتیٰ اسماعیل کی بیان اسٹیٹمنٹیں دیکھ لیں نا، اس نے کہا جی کہ نہیں ہمیں تو یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی، یہ ہمیں کہتے تھے کہ یہ یہودی لابی ہے، 4 لاکھ کا انہوں نے حج کر دیا ہے، اب انہوں نے 10 لاکھ کا کر دیا ہے، کہتے ہمیں یہودی تھے، ہیں یہ یہودی، اصل میں تو یہ ہیں۔ میرے صاحب کوئی بھی ہو یہودی، اس وقت رگڑا جو ہے وہ عوام کو لگا، ایک لے مین کو۔ اگر ایک شخص ایک وقت میں 1.5-2 لاکھ 1.5 لاکھ 2.5 لاکھ 3.25 لاکھ تک بھی حج کر رہا تھا تو کہیں نہ کہیں سے یہ ارینجمنٹ عمومی طور پہ ہو جاتا تھا۔ اب آپ کے دور میں بھی ریٹ بڑھے ہیں، ابھی تو ڈبل کیا ہے نا جی، دگنا پلس پہ کام چلا گیا ہے۔ مرغی 250 سے 500 پہ چلے گئی ہے، آج جو سبزیاں ہیں وہ 125، نیبو بھی لیمن جو ہے وہ 125 کا، پیاز 100 روپے کلو پہ بک رہا ہے۔ چلو ہم اسی پہ بات کر لیتے ہیں، چھوٹی سی بات کر لیتے ہیں کہ ہم جو باغ اپنے دماغ میں عوام ہونے کے حیثیت سے اگاتے ہیں، ہمارے باغوں کی فصل کو آ کر یہ سیاستدان یہ جو ہمیں وعدے کچھ دیتے ہیں اور جب ان کی فصل کاٹنے کا ٹائم آتا ہے کرتے کچھ ہیں۔ دیکھیں جی اس سے کیسے نکلا جائے؟ میں آپ کو یہ عرض کر دیتا ہوں کہ ایک شخص سسٹم چلا رہا ہو نا، ہمارے ملتانی میں کہتے ہیں کہ واندے ڈاند کو چمک نہیں مریندی۔ واہ۔ تو یہ جو چل رہا تھا نا سسٹم، اب وہ ایک شخص بھاگا پھر رہا تھا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اس کو کمی کی طرف لے کے جاؤں، اسی لیے وہ روس گیا اور ادھر جا کے اس نے معاہدے کی، آج تو اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے روس کی بھی، انہوں نے کہا عمران خان ہیز بین آؤٹسٹیڈ ناٹ ڈیفیٹڈ، یہ اس کی آج اسٹیٹمنٹ آئی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا جی یہ آیا تھا ہمارے پاس، ہم نے ان کو گیس بھی دینی تھی، ہم نے اس کو پیٹرول بھی آل 40% ریڈکشن پہ، اب گندم بھی دینی تھی 40۔ اب مجھے بتائیں کہ کیوں پھر اس کو روکا گیا ادھر سے، کیوں یہ سارا انہوں نے جب یہ سارا عمل دیکھا، ان کو چاہیے تھا اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، کیونکہ یہ عوام کی بات تھی، جہاں پر عوام کی بات آتی ادھر تو ہمیں ساروں اکٹھا ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے ٹانگیں کھینچنی شروع کر دی ہے، پیچھے سے امریکہ کا زور لگا ہے اور انہوں نے ان کو فارغ کر دیا۔ بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے مفاد کی گیم کھیلتے رہیں گے اس وقت تک پاکستان ترقی نہیں کرے گا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ پورے یورپ نے انکار کر دیا ہے اس کو، امریکہ کا، کہ نو وی ول ٹیک آئل اینڈ گیس فرام رشیا۔ ٹھیک ہو گیا جی، وہ لے رہے ہیں، انڈیا لے رہا ہے، جو معاہدے آپ سے ہو رہے تھے وہی وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ امریکہ ان کو کیوں نہیں کہتا؟ یعنی مسائل صرف پاکستان کے لیے ہیں، جان کے کروائے جا رہے ہیں۔ ہاں، کیوں کہ ہم مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں کون جان کے کروا رہا ہے اس کو؟ ایک پاور ہے، سپر پاور ہے، وہ سپر پاور جو ہے ان کو کہتی ہے نا، یہ آگے ان کو پاور چاہیے ہوتی ہے، یعنی ہمیں میں سے ہیں کوئی میرے جو آپ یہ سمجھتے ہیں جو یہ سارا کچھ بالکل۔ اب مجھے بتائیں کہ نارتھ کوریا پہ زور لگا لے امریکہ، ایران پہ لگا لے، کیا کر دیا، کیا کر لیا اس نے؟ بات یہ ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی وقت اپنے پیروں پہ کھڑا، انہوں نے چاہا کہ کیونکہ وڈیرا ہے نا، وڈیرے کی سائیکی ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی آگے نہیں آنے دیتا، اپنے مظاہروں کو، یا بالکل نہیں آنے دیتا، گویا وہ ان کنٹریز کو، ان ممالک کو اپنے مظاہرہ سمجھتے ہیں، بالکل، اور اس سے آگے کوئی حیثیت، اور ہم اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم مظاہرے ہیں۔ جو آپ مجھے بتائیں، میں بھٹو صاحب کی اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ انٹرویو ہوا تھا، اس نے کہا تھا وی ول گو ٹو چائنا، وی ول گو ٹو رشیا، وائی شونٹ وی گو، ہم ایٹم بم بھی بنائیں گے۔ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ انہوں نے بھی ایسے پرچہ ہلایا تھا صحیح راجہ بازار میں۔ میں اس وقت
جوان تھا، طالب علم ہوں گے، طالب علم ایسے ہلایا تھا اور کہ یہ میرے سے ہینری کسنجر صاحب نے میسیج بھیجا ہے، اور ابھی بھی پرچہ ہلایا، اور ابھی بھی پرچہ ہلایا، ڈوریاں ہل جاتی ہیں۔ اب پہلے مانتے نہیں تھے کہ کہتے یہ جھوٹ ہے، 2 دفعہ انہوں نے نیشنل سیکورٹی کونسل میں اب مان گئے کہ ہاں جی یہ مداخلت ہے، نہیں انہوں نے سازش کہا نہیں جی تو ایک لیٹر ہے، یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے، وہی ایک لیٹر ہے، اس میں دھمکی نہیں ہے۔ مثلا بھائی صاحب، ہم چونکہ پروگرام کر رہے ہیں جس کا موضوع ہے سبز باغ، سبز باغ مایوسی کی طرف بھی لے جاتے ہیں، سبز باغ کبھی تکمیل کی طرف نہیں جاتے، کیا اسٹریٹجی اختیار کرنی چاہیے؟ بے شک آپ کو ایک دفعہ پھر ٹینیور مل جائے یا موجودہ اس سیٹ اپ کو کیا اسٹریٹجی اختیار کرنی چاہیے کہ عوام کے مفاد کے لیے؟ موجودہ سیٹ اپ اگر چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر استحکام ہو اور پاکستان کے اندر جو ہے ایک سموتھ سیلنگ ہو، تو اس کو فوراً اس بات پہ راضی ہو جانا چاہیے کہ الیکشن کرا دیں۔ یہ حل ہے اس کا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت الیکشن ہی ان مسائل کا حل ہے؟ بالکل۔ اور یہ مسائل پارلیمانی مسائل کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں ابھی تک عوام کی بات نہیں ہوئی، ہو نہیں سکتی ہے، ان کے کنٹرول میں ہی نہیں آ رہی ہے۔ جہاں تو ہوتا ہے نا جی کہ ان کو IMF نے ریفیوز کر دیا ہے، وہ پیسے نہیں دے رہے۔ اچھا الٹا ہمیں کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم ہو کے اپنی قوم کو کہہ رہا ہو کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز۔ اب میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ بیگر کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ ہمیں بھیک دیتے ہیں یا ہم سے سود لیتے ہیں؟ یا تو سود نہ لیں۔ ہاں سود لیا، صحیح بالکل۔ امریکہ، پھر تو امریکہ بھی بیکاری ہے، دنیا کے بڑے ملک بیکاری ہیں، کیونکہ میں آپ سے پیسے لیتا ہوں پھر آپ کو اس کے اوپر سود دیتا ہوں، تو میں بیکاری کیوں ہوا؟ بیکاری کیوں ہو گیا؟ میرے صاحب آپ کی آمد کا ازحد شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں، اور ایک نظریاتی کارکن کی حیثیت سے آپ نے جو باتیں کی ہیں، میں سمجھتا ہوں آنے والے وقت میں ہم ان سے خاصا مستفید ہو سکتے ہیں، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ کسی ایک اور پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر بھی گفتگو جاری رہے گی۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ آج کے ہمارے جو مہمان ہیں میجر مجیب احمد خان صاحب، یہ وہ فاؤنڈر ممبر ہیں جب پاکستان تحریک انصاف کہا جاتا تھا کہ ایک ٹانگا پارٹی ہے، اور اس ٹانگا پارٹی کا ایک فرد جو تھا وہ میجر مجیب احمد خان بھی تھے۔ آپ نے ان کی گفتگو سنی، امیدیں ہمیشہ قائم رہتی ہیں اور امیدوں کو قائم رہنا چاہیے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔